بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال لها انت طالق حيث شئت او اين شئت لم تطلق حتى تشاء وان قامت من مجلسها فلا مشیۃ لها۔ بات چل رہی تھی طلاق مشیت کے بارے میں، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی میں یہ ہے، اگر کہا تو طلاق والی ہے جس حیثیت سے تو چاہے یا جہاں تو چاہے تو طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ چاہے۔ اگر انہیں چاہ لی تو اس حیثیت سے چاہی ہو جاتا، وہیں ٹھہر کر چاہی ہو جاتا تو طلاق پڑے گی۔ وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، اگر وہ کھڑی ہوگی اپنی مجلس سے فَلَا مَشِیَّۃَ لَهَا، پھر اس کو جو ہے اختیار باقی نہیں رہے گا، نہیں چاہ سکتی۔ لِأَنَّ كَلِمَةَ حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ، یہ اس لیے کہ حیث اور اینا کے جو کلمے ہیں وہ اسماء مکان میں سے ہیں۔ وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ، اور طلاق کا جو ہے مکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، فَيَلْغُو، لہذا وہ ذکر لغو ہو جاتا ہے، یعنی حیث شاء یا عین شاء کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى ذِكْرُ مُطْلَقِ الْمَشِیَّةِ فَتَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، اور باقی رہتا ہے ذکر مطلق مشیت کا تو وہ مجلس پر ہی منحصر ہوگا، برخلاف زمانے کے۔ کیا مطلب؟ برخلاف زمانے تو جو اس سے پہلے گیا نا بھائی، متا متامہ وغیرہ وغیرہ، وہ لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا بِهِ، اس لیے کہ اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، حتیٰ یقع فی زمان دون زمان، یہاں تک کہ وہ طلاق باقی ہوتی ہے ایک زمانے میں نہ کہ دوسرے زمانے میں۔ فوجب اعتبار خصوصاً وعموماً، لہذا اس کا اعتبار ثابت ہو جاتا ہے خصوص کے طور پر بھی، عموم کے طور پر بھی۔ اگر کلما بولے تو جب بھی ہو جاتا، متا بولے تو جب ایک بار ہو جاتا ہے، ایسا۔ ولو قال لها انت طالق كيف شئت طلقت تطلیقة يملك الرجع معناه قبل المشیۃ، اور اگر کہا تجھ کو طلاق ہے جس حیثیت سے تو چاہے تو وہ طلاق والی ہو جاتی ہے اور انہیں رجعت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے مشیت سے پہلے ہی، یعنی جیسے تو چاہے طلاق بولتے ہی طلاق پڑ جاتی، چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ نَوَيْتُ فَهُوَ كَمَا قَالَ، اور اگر کہی وہ میں نے چاہی ایک بائنہ، کیا بولی انہیں؟ میں ایک بائنہ چاہ لی، او ثلاثاً یا تین، یا میں نے تین چاہا۔ وقال الزوج، اور شوہر نے کہا ذالک نویت، اس کی میں نے نیت کی، تو اس وقت میں کما قال، جیسا وہ کہا ویسا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس وقت جو ہے بیوی چاہنا ایک یا تین، پھر شوہر اس کی نیت کر لینا تو وہ پڑ جاتی ہے۔ لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشیتها وارادته، اس لیے کہ یہاں برابری ثابت ہوتی ہے، مطابقت ثابت ہوتی ہے اس کے چاہنے اور اس کے ارادہ کرنے میں۔ چاہنا الگ ہے، ارادہ کرنا الگ ہے۔ شوہر ارادہ کرنا ہے، بیوی چاہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اما اذا ارادت ثلاثا والزوج اراد واحدة بائنة او على القلب تقع واحدة رجعية، بہرحال جب بیوی نے ارادہ کیا تین کا اور شوہر نے ارادہ کیا ایک بائنہ کا یا اس کا الٹا، تو اس وقت میں ایک رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دونوں کے چاہنے سے ارادہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کیف شئت کا لفظ بیکار ہو جاتا ہے، کیف شئت کا لفظ بیکار ہو جاتا ہے، صرف انت طالق سے طلاق پڑ جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ لأنه لغا، اس لیے کہ وہ لغو ہو جاتا ہے، لغا تصرفها لعدم الموافقت، اس لیے کہ اس کا تصرف لغو ہو جاتا ہے موافقت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ فبقى ايقاع الزوج وان لم تحضره النیۃ، تو لہذا شوہر کا واقع کرنا باقی رہے گا اگرچہ کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہوئی۔ يعتبر مشیتها فی، نہیں آگے ہے، وَإِن لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ يُعْتَبَرُ مَشِیَّتُهَا فِي مَا قَالُوا، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر کی نیت حاضر نہیں ہوئی، شوہر کی نیت نہیں ہوئی، صرف بیوی بولی تجھ کو طلاق ہے، تو جیسے تو چاہی تو بیوی بولی کہ میں نے ایک چاہ لی، تو اس وقت میں بیوی کی مشیت کا اعتبار ہے اس صورت میں جو کہ فقہاء نے فرمایا ہے جرین علی موجب التخییر، اختیار کے موجب پر جاری کرتے ہوئے، یعنی شوہر نے گویا کہ بیوی کو اختیار دیا ہے اور بیوی نے جو ہے میں نے ایک بائنہ چاہا یا تین چاہ لیا، اس طرح کہا۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف کہتے ہیں قال فی الاصل ھذا قول ابی حنیفہ، قال فی الاصل بولے تو محمد، امام محمد نے مبسوط میں، اصل بولے تو مبسوط میں کہا کہ یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر کے جواب میں بیوی نے یہ کہا کہ میں نے ایک بائنہ چاہ لی، تو اس وقت میں بیوی جو کہی اسی کا اعتبار ہے، پھر شوہر کی بات جو ہے میں نے اس کی نیت کی ہے وغیرہ وغیرہ کچھ نہ ہو، تو ابو حنیفہ کا یہ قول ہے۔ عندہما لا یقع ما لم توقع المرأة فتشأ رجعیۃ او بائنۃ او ثلاثۃ، یہ پوری تفصیل جو ہے امام ابو حنیفہ کا قول ہے بولتے ہیں اوپر میں، لیکن صاحبین کے پاس کیا ہے؟ لا یقع ما لم توقع المرأة،
یہ جملے میں انتی طالقن کیف شئتی، اس جملے میں انتی طالقن کیف شئتی میں طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ بیوی نے، عورت نے واقع نہیں کیا، جب تک کہ واقع نہیں کیا۔ چنانچہ قیاس تو یہی چاہتا ہے، کیونکہ کیف شئتی بولا نا شوہر، کیا بولا؟ کیف شئتی بولا۔ فتشأ رجعیۃ او بائنۃ او ثلاثا، تو انہیں چاہے رجعی یا بائنہ یا تین، جو وہ چاہے گی وہی پڑے گی، اگر نہیں چاہی کچھ بھی خاموش رہی تو نہیں پڑے گی۔ وعلی ھذا الخلاف العتاق، اور اسی اختلاف پر ہے آزادی، یعنی یہ کہ مالک اپنے غلام سے بول رہا کہ اگر نہیں انت حر کیف شئت، تو آزاد ہے جیسے تو چاہے، اگر یہ بول دیا تو جو انہیں چاہے تو آزاد ہوں گا بولتے ہیں، کون بولتے ہیں؟ یہ صاحب ہیں۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں وہ کیف شئت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انت حر بولتے ہی آزاد ہو جاتا، یہ مطلب۔ لہما، پھر دلیل کیا ان دونوں حضرات کی؟ انہ فوض التطلیق الیہا علی ای صفت شاءت، ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تطلیق کو سپرد کیا ہے عورت کی طرف ایسی صفت پر جو وہ چاہے، ایسی صفت پر جو وہ چاہے، اگر وہ نہیں چاہے تو نہیں بولے جیسا، اگر وہ نہیں چاہے تو نہیں۔ فلا بد من تعلیق اصل الطلاق بمشیتها، تو ضروری ہے کہ اصل طلاق اس کی مشیت سے ہو۔ کیا ضروری ہے؟ جب تک اس کی مشیت نہ ہوگی طلاق نہ پڑے، انہیں مشیت کرے تو ایک پڑے، دو کی مشیت کرے تو دو پڑے، تین کی مشیت کرے تو تین پڑے۔ لیکن ابو حنیفہ کیا فرمائے تھے؟ اگر انہیں کچھ بھی نہیں چاہے تو ایک پڑ جاتی بولتے تھے، بولے تھے ٹھیک ہے۔ لیکون لہ المشیۃ فی جمیع الاحوال، تاکہ ہو جائے اس کے لیے مشیت تمام حالتوں میں، آنے قبل الدخول و بعد ہو، چاہے دخول کے بعد ہو چاہے اس کے بعد ہو۔ ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو حنیفہ کی دلیل ہونا پڑتا نا بھائی، شوہر کے بولنا ہی کافی ہے، بیوی چاہے نہ چاہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر انہیں زیادہ چاہے تو اعتبار ہے، اگر کچھ بھی نہیں چاہیے تو ایک تو پڑ جائے گی۔ کیا بولتے ہیں ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کلمۃ کیف للاستیصان، کلمہ کیفا استیصان کے لیے ہے، مطلب یہ ہے استیصان نہیں، سوری استیصاف، کیا ہے وہ؟ ایسا لکھا ہوا ہے یہاں پہ استیصان کے جیسا، طلب الوصف کو استیصاف بولتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ صاف ہے، پا دکھ رہا، اچھا نون دکھ رہا، ہاں۔ کلمہ وصف، کلمہ کیفا جو ہے وصف کو طلب کرنے کے لیے، کلمہ کیفا کیا ہے؟ اصل کو طلب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کون بولتے ہیں؟ ابو حنیفہ۔ اصل تو ہو گیا، کون ہے اصل؟ ایک طلاق، اصل کون ہے؟ ایک طلاق تو ہو گئی، جیسا تو چاہے وہ ایک ویسا پڑھنا، ایک تو پڑ گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو پڑ گئی ہے، جیسا تو چاہے ویسا لے لیں، یہ مطلب ہے ابو حنیفہ کے قول کے مطابق۔ اصل کو طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ وصف کو طلب کرنے کے لیے۔ یقال کیف اصبحت، کہا جاتا ہے جیسے تو صبح کرے، جیسے کیا مطلب؟ صبح تو ہو جائے گی، صبح تو ہوئے پکی ہے، لیکن اس وقت تیری جو کیفیت ہوگی اس کا اعتبار ہے، یہاں پہ رہتا اس کا اعتبار۔ والتفویض فی وصفہ یستدعی وجود اصلہ، آیا سمجھ میں؟ اور وصف میں سپرد کرنا، وصف میں کرنا اصل کے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل تو ہو گئی، اصل تو ہو گئی، وصف کو چاہ رہے ہیں۔ اصل کیا مطلب؟ طلاق۔ طلاق کے واقع ہونے میں شوہر طلب نہیں کر رہا اس کو، بلکہ کیا بول رہا؟ وہ طلاق کی کیا صفت ہوگی، ایک والی، دو والی، تین والی، بائنہ والی، رجعی والی، وہ صفت کے لیے بیوی کو کیا کرا انہیں؟ اختیار دیا، یہ مطلب ہے۔ تو سپرد کرنا اس کے وصف میں تقاضا کرتا ہے، داعی ہوتا ہے مطلب استدعا کرتا ہے یا چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے اس کے اصل کے پائے جانے کا۔ ووجوب الطلاق بوقوعہ، اور طلاق، وجود طلاق، طلاق کا پائے جانا کس سے ہوتا ہے؟ شوہر سے ہوتا ہے۔ شوہر واقع کرے تو طلاق واقع ہوتی ہے، لہذا نے واقع کر دیا، بیوی کو جو چیز سپرد کیا ہے وہ صرف وصف، وہ صرف کیا ہے؟ وصف۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ قَالَ لَأَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ، اور اگر کہا اس کو تو طلاق والی ہے جتنا تو چاہے یا جو تو چاہے، تو وہ طلاق دے لے اپنے نفس کو جو وہ چاہے۔ یہاں پر کیا لفظ ہیں؟ کم اور ماں، کم اور ماں، جتنا چاہے۔ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ لِلْعَدَدِ، اس لیے کہ وہ دونوں مستعمل عدد کے لیے۔ فَقَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَيَّ عَدَدٍ شَاءَ، تو اس نے اس کی طرف سپرد کر دیا جو عدد وہ چاہے۔ اس نے کس کو سپرد کر دیا؟ شوہر نے جتنے عدد چاہے، جتنے عدد کا مطلب ایک، دو، تین، مرضی، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسٍ بَطَلَ، اگر وہ مجلس سے کھڑی ہو گئی تو باطل ہو گئی، یہ بھی مجلس تک موقوف رہے گا، بول رہا ہے۔ وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدًّا، اور اگر اس نے امر کو رد کر دیا تو بھی رد ہو جائے گا۔ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ ایک امر ہے، وَهُوَ خِطَابٌ فِي الْحَالِ، اور ایک امر جو ہے فی الحال خطاب ہوتا ہے، فَيَقْتَضِي الْجَوَابَ فِي الْحَالِ، تو جواب بھی فی الحال ہونا چاہیے۔
متا میں ویسا نہیں تھا، متا میں بعد میں لے سکتی تھی، نہیں لے سکتی تھی، کبھی بھی لے سکتی تھی ایک بار ایسا. یہاں پر جو ویسا نہیں ہے، مجلس میں ہی لینا، مجلس میں رد کر دی تو رد ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. آخری اور ایک ہے وَإِنْ قَالَ لَا تُطَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ فَلَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَلَا تُطَلِّقْ ثَلَاثًا. اور ایک جملہ ہے، شوہر نے کہا اپنی بیوی سے تو طلاق دے لے 3 سے جو تو چاہے، 3 میں سے جو تو چاہے. کیا لفظ ہے دیکھو، 3 میں سے جو تو چاہے، مطلب 3 نہیں، اس میں سے کم، 1 یا 2، یہ مطلب ہوتا بول رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ. تو اس کے لیے ہے کہ کیا مطلب ہے کہ بولے تو اس کے لیے اختیار ہے میاں، اس کے لیے اختیار ہے کہ طلاق دے اپنے آپ کو 1 یا 2، اور وہ طلاق نہ دے 3. ابو حنیفہ کے پاس وقال تطلق ثلاثا. صاحبین کہتے ہیں نہیں، 3 میں سے جو چاہے بولے تو 1 2 3 کے 3 بھی مرضی، اس میں سے جتنے چاہے اتنے لے بولے تو پورے لے سکتے. یہ کون بولتے ہیں؟ صاحبین بولتے ہیں. مگر ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ اس میں سے جتنے لینے چاہے لے بولے تو 1 بچانا پڑتا وہاں پہ. اب کوئی چیزیں ہیں تو اس میں سے کیا کرنا پڑتا؟ پورے نہیں لے سکتے، پورے نہیں لے سکتے. اس میں سے لو کا مطلب اس میں کچھ رہنا چاہیے ایسا. ٹھیک ہے. وقال تطلق ثلاثا انشاء لان کلمۃ ما محکمۃ فی التعمیم، اس لیے کہ ما کا کلمہ عموم میں حاکم ہے. ما کا کلمہ کیا ہے؟ عموم میں حاکم. عموم کے لیے کوئی حد بندی نہیں رہتی بولنا چاہتے، چونکہ طلاق میں عموم کتنے 3 ہی 6، تو 3 کے 3 پورے ہو سکتے ہیں. وکلمۃ من قد تستعمل للتمییز. اچھا پھر من کے اوپر بحث آتی. من تو تبعیض کے لیے آتا ہے نا، من کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے. تو یہاں پر صاحبین بولتے ہیں یا من تمیز کے لیے ہے، بعض کے لیے نہیں ہے. تمیز، تمیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. فیحمل علی تمیز الجنس، تو یہاں پر جنس کی تمیز پر محمول کیا جائے گا. کما اذا قال کل من الطعام ما شئت، کھا میرے کھانے میں سے جو تو چاہے، کھا میرے کھانے میں سے جو تو چاہے. یہاں پہ من طعامی کا مطلب پورا کھانا بھی کھا لے سکتا. یہ من کیا ہے؟ تمیز ہے. کھانے کی وضاحت کیا؟ میرا کھانا. سمجھ میں آیا؟ تمیز کے لیے آتا ہے. عدد ممیز ہوتا ہے، اس کی تمیز معدود جو ہے ممیز ہے، اس کی تمیز کیا آتی ہے؟ عدد سے آتی ہے نا، ایسے ہی. تو یہاں پر بھی من تمیز کے معنی میں ہے بول رہا ہوں. او طلق من نساء من شاءت، یا طلاق دے میری عورتوں میں سے جو تو چاہے. تو یہاں پر بھی من کے لیے آتے ہیں، تمیز کے لیے آتا ہے. ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ کلمہ من حقیقتاً تبعیض کے لیے ہے، وما تعمیم کے لیے ہے. کلمہ من ہونا چاہیے نا، یا من دیے نیچے من آ گیا نا. ایک منٹ ٹھہرو. طلقی نفسک من ثلاث، ہاں من ہونا چاہیے. ابو حنیفہ کی دلیل ہے کلمہ من حقیقت تبعیض کے لیے، من نہیں، کلمہ منی سے وہ غلط دے دیا نا. کلمہ من جو ہے حقیقت کے لیے، تبعیض کے لیے، بعض ہے اس میں سے کیا ہونا چاہیے؟ بعض. اور ما تعمیم کے لیے ہے. ما کے لیے؟ تعمیم کے لیے. تو دونوں پر عمل کیا جائے گا. تعمیم کا بھی خیال رکھنا ہے، تبعیض کا بھی خیال رکھنا ہے. تعمیم کا خیال رکھنا ہے بولے تو 1 2 عمومیت ہے، اور تبعیض کا خیال رکھنے کا مطلب ہے کہ پورے نہیں، اس میں سے بعض. اب اگر طلاق 100 ہوتے تو ننینوں تک بھی بعض ہو سکتا تھا. ننینوں تک بھی، یہاں پہ 3 ہی سے نا طلاقیں کتنی ہے؟ 3 ہے، تو بعض کتنے ہوئے؟ 2. تو یہ من نہیں ہے، منی سے. وفیما استشہدا بہ ترکت تبعیض، اور جس چیز میں استشہدا بہ، اس کی جو ہے شہادت دی جائے گی تو بعض کو چھوڑ دیا جائے گا. لدلالت اظہار سماحت، وہ دونوں استشہدا نہیں استشہدا، صاحبین نے جن چیزوں کو دلیل میں پیش کیا ہے. کون کون ہے وہ چیزیں؟ کل من طعامی، یا جو تلق من نسائی، کل من طعامی تلق من نسائی میں وہاں پر من کو تبعیض کے لیے نہیں مانا گیا نا، صاحبین نے بطور دلیل کے پیش کیا. استشہدا بولے تو ان دونوں نے شہادت جس کی دی ہے، جس کی دلیل دی ہے. کون کون سے وہ جملے ہیں؟ کل من طعامی یا تلق من نسائی. تو وہاں پر جو ہے، وہاں پر تبعیض کے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں پر تبعیض کے معنی کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس کو اجازت دی ہے، اور اجازت دینے میں تبعیض باقی نہیں رہتی ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو ہے چیز پوری کی پوری شامل ہے. یہ ابو حنیفہ جواب دیتے ہیں اس کا. اور ان میں جس کی ان دونوں نے جو ہے دلیل پیش کی ہے، تبعیض کو چھوڑ دیا گیا ہے. لدلالت اظہار السماحت، سماحت کے ظاہر کرنے کی دلیل ہے. سماحت معنی اجازت، سماحت کے معنی کیا ہے؟ اجازت. اسمح لی
ان اذهب، مجھے اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں، استعمال ہوتا ہے آج کل بھی. سمجھ میں آ گیا؟ سماعت کی جو ہے ظاہر کرنے کی دلالت کی وجہ سے، یعنی انہیں اجازت دیا نا بھائی تم میرے کھانے میں سے کھاؤ جو چاہے، مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کھا لو، وہ بھی چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کھا لو، پورا ختم ہونے تک بھی کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مطلب رہتا ہے، یہ اجازت کا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے کا پورا ہے. یہاں پر انہوں نے اجازت کو ظاہر نہیں کیا، اجازت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ کیا بولا ہے؟ میری طلاقوں میں سے 3 میں سے جو تو لینا چاہے لے. تو مکمل اجازت اس نے ظاہر نہیں کی ہے، یہ مطلب ہے. او لعموم صفت، یا عموم صفت کی وجہ سے، اور وہ مشیت ہے. عموم صفت کا مطلب یہ صفت عام ہونا ہے. ان دونوں مثالوں میں صفت اتنی عام ہے کہ اس کے اندر جو ہے تبعیض کے معنی باقی نہیں رہے. حتی لو قال من شئت کان علی الخلاف، یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہتا کہ جو تو چاہے، جو تو چاہے، تو وہ خلاف پر ہی رہتا تھا. اوپر من نساء منشات کے بجائے اگر منشیتا ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ منشیتا. تو میری بیوی میں سے طلاق دے دے جس کو تو چاہے، جس کو وہ چاہے بولنے سے وہ معنی تھے. ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ جو ہے پوروں کو دینا چاہتے بھی دے سکتے، لیکن پوری اگر عورتیں چاہ لیں تو. لیکن اگر تو چاہے بولتی ہے تو پھر معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ اختلاف پر ہی ہے. یعنی انہیں جو ہے 4 اگر بیویاں ہیں تو پوروں کو نہیں دے سکتا، 4 اور بیویاں ہیں تو کم سے کم جو ہے ایک کو تو چھوڑ دینا پڑتا، کیونکہ وہاں طلق من نساء من شئت اگر بولا تو، منشات بولا تو وہ اختلاف ہے. جو عورتیں چاہیے وہ پورے طلاق تو دے سکتا ہے. یہ مطلب بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.